برادران اسلام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی آزمائش اور فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دجال کے بارے میں جانتا ہو، اس کی پہچان سے واقف ہو اور اس فتنے سے بچنے کے طریقے سیکھے۔ دجال عربی زبان کے لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہے۔ دجال وہ شخصیت ہوگی جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی اور لوگوں کو اپنے دھوکے میں مبتلا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو بار بار خبردار فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ مزید فرمایا کہ اس کی پیشانے پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ احادیث میں دجال کی جسمانی علامت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی اور پھولے ہوئے انگور کی مانند نظر آئے گی۔ اس کے بال گھنے ہوں گے، جسم مضبوط اور قد درمیانہ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا۔ سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا اور لوگوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرے گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق ایک شخص نے سمندر کے ایک جزیرے میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جو دجال تھا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ احادیث کے مطابق دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا اور بعض روایت میں خراسان کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی ایک جنت اور ایک جہنم دکھائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جسے وہ جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ آزمائش کے طور پر دجال کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو کہے گا تو فصلیں اگ آئیں گی، اور لوگوں کو اپنی الوہیت پر یقین دلانے کی کوشش کرے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان دونوں مقدس شہروں کے راستوں پر فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے۔ دجال کے فتنے کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور فلسطین کے علاقے میں اسے قتل کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دجال کے عظیم فتنے کا خاتمہ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے کئی طریقے بھی سکھائے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرنا اور ان کی تلاوت کرنا ہے۔ عالم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور ہدایت یہ دی گئی کہ جب دجال کے ظاہر ہونے کی خبر ملے تو اس کے قریب جانے سے بچا جائے، کیونکہ اس کے فتنوں اور دھوکوں سے بڑے بڑے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہر نماز کے آخری تشہد میں دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ دجال کا فتنہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے بچنے کے ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس فتنے کی تفصیلات بیان کر دی تاکہ مسلمان اس کے لیے تیار رہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، نماز کی پابندی کرے،
سورہ کہف کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، وہ دجال کے فتنے کے سامنے ثابت قدم رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔